بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا ان کے لیے تو برابر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو آخرت کا ڈر سنائیں ام لم تنذرہم لا یؤمنون، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں آخرت کا ڈر نہ سنائیں، ان کے لیے برابر ہے، وہ ایمان نہیں لے کر آئیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے وعلی سمعہم اور ان کے کانوں پر بھی، وعلی ابصارہم غشاوہ اور ان کی آنکھوں پر بھی پردہ پڑ چکا ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے اللہ نے۔ وَرِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور لوگوں میں ایسے بھی لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر بھی ایمان لائے اور آخرت کے دن پر بھی، وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، لیکن وہ مومن نہیں ہے۔ ایمان لے بھی آئے مومن نہیں ہے۔ سر کتنا جاہ و جلال ہے، انسان پریشان نہیں ہو جاتا؟ پہلے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو کفر کیے ہوئے ہیں ان کو سمجھاؤ تب بھی ایمان نہیں لے کے آئیں گے، مورے لگ گئی ہیں۔ اب جو بیچارے ایمان لا رہے ہیں ان کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے ایمان نہیں لائے، کیا ہو گیا؟ يخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ تو فریب دینا چاہتے ہیں اللہ کو بھی اور ایمان والوں کو بھی، یعنی اوپر سے کلمہ پڑے ہوئے ہیں دب کے۔ یہ اسپیسیفکلی یہودی علماء اور ان کے فالورز کے بارے میں تھا، اسلام کے روب کی وجہ سے دب گئے۔ وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون، یہ تو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، انہیں شعور بھی نہیں ہے کہ یہ تو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اپنے آپ کو کیوں دے رہے ہیں؟ آخرت برباد کر رہے ہیں، ہمیشہ کی ناکامیاں ان کا مقدر ہونے والی ہیں۔ ہٹ درمی اور ضد کی وجہ سے انہوں نے حق کی دعوت قبول نہیں کی ہے۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں تھا مرض، اللہ نے بھی ان کا مرض اور بڑھا دیا۔ دیکھیں یہ سٹائل دیکھیں گفتگو کا، ہمیں لوگ کہتے ہیں میٹھی میٹھی باتیں کرو، اللہ سے ہمارے ان کے دل میں بیماری تھی، اللہ نے ان کی بیماری اور زیادہ کر دی۔ آپ کے حساب سے تو ہونا چاہیے تھا بیماری تھی، اللہ نے ان کو شفا دے دی۔ ہاں کتابوں کا خدا اور ہے اور بابوں کا خدا اور۔ اللہ بے پرواہ ہے، وہ بھیک نہیں مانگ رہا آپ سے کہ میرے اوپر ایمان لے کے آؤ، وہ تڑی لگا رہا ہے آپ کو، ایمان لاؤ گے تو ٹھیک، نہیں تو دوزخ میں جاؤ گے سیدھے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کافروں کے لیے آیا بڑا عذاب اور اس کے لیے سخت لفظ ہے دردناک عذاب، بسبب اس کے کہ انہوں نے تکذیب کر دی۔ تکذیب کہتے ہیں کہ سچائی کو ماننے کے باوجود جھٹلا دینا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ مت فساد کرو زمین میں، قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، وہ کہتے ہیں ہم تو صرف اصلاح کا ارادہ رکھتے ہیں۔ یعنی یہ اللہ کہہ رہا ہے یہ فساد کر رہے ہیں۔ کیوں فساد یہ کر رہے ہیں کہ اوپر سے ایمان قبول کیا ہوا ہے، ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، کافروں کے ساتھ بھی پینگیں بڑھائی ہوئی ہیں اور اندر سے جڑیں کاٹ رہے ہیں، اور کل کو جب جہاد کا موقع آئے گا تو یہ جو ہے وہ حصہ نہیں لیں گے۔ اور یہی ہوا ہے، آپ دیکھ لیں غزوہ احد کے اندر 700 لوگ لے کے وہ علیحدہ ہو گیا تھا عبداللہ ابن ابی، 300 لوگ لے کے، ٹھیک ہے جی۔ ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون، آگاہ ہو جاؤ یہی فسادی ہے لیکن انہیں شعور نہیں ہے۔ اللہ فرما رہا ہے یہ فسادی خود ہے لیکن انہیں پتہ بھی نہیں ہے۔ اس سے بڑا ان کے ساتھ ہاتھ ہو گیا کہ ان کو پتہ بھی نہیں کہ توبہ و توفیق بھی نہیں ہوگی۔
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ ایمان لے آؤ كَمَا آمَنَ النَّاسُ جس طرح کہ باقی لوگ ایمان لے کے آئے ہیں، جو کامل الایمان مومن ہیں مہاجرین اور انصار میں سے صحابہ کرام، جس طرح وہ ایمان لے کے رہے تم بھی اسی طرح کا ایمان لے آؤ. قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء وہ کہتے ہیں ہم ان بیوقوفوں کی طرح ایمان لے آئے، ان کو تو نہ اپنے بیوی بچوں کی پرواہ ہے، نہ ان کو اپنی کوئی زندگی عزیز ہے، کل کو جہاد میں جائیں گے کٹ جائیں گے، پیچھے بیوی بچوں کا کیا بنے گا، یہ تو ہے ہی سارے بیوقوف ہیں. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب سنیں، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. آگاہ ہو جو بے شک یہی لوگ ہی بیوقوف ہیں جو یہ صحابہ کرام کو بیوقوف کہہ رہے ہیں، لیکن ان کو خود بھی علم نہیں ہے، انہوں نے تو آخرت کا سودا کر لیا. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا جب یہ ملتے ہیں اہل ایمان سے کہتے ہیں ہم ایمان لاتے ہیں. وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ اور جب اپنے شیطانوں کے ساتھ علیحدہ ہوتے ہیں یعنی دوسری پارٹی کے ساتھ، قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ بے شک ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ ہم تو اوپر سے ہنسی مذاق کے طور پہ انہیں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون. اللہ ان کے ساتھ اصل میں مزاح فرما رہا ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، اور اللہ ان کو ڈھیل دے رہا ہے تاکہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں اور سرکشی کریں تاکہ اور بڑے عذاب کے مستحق ہوں. اللہم اجرنا من النار، آمین. اولئک الذین اشتروا الضلالة بالہدى، یہ ہیں وہ منافق جنہوں نے خرید لی ہے گمراہی ہدایت کے بدلے میں. ہدایت بیچ دی اپنے ہاتھوں سے، مفت کی ہدایت ملی ہوئی تھی اور گمراہی خرید لی. فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. تو اب ان کو یہ تجارت نفع نہیں دے گی اور نہ وہ ہدایت پہ کبھی آئیں گے. انہوں نے یار دیکھیں بالکل کوئی شخص دریا کے کنارے پیاسا مر جائے تو کتنی بڑا بدبخت ہے. محمد رسول اللہ دنیا میں جلوہ افروز ہوں، اللہ کے ریپریزنٹیٹیو، ہر لحاظ سے حجت تمام ہوئی ہو، ان کی موجودگی میں بھی کوئی کفر کی موت مر جائے، اس سے بڑا کون بدبخت ہو سکتا ہے؟ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، ان کی مثال اس طرح ہے جیسے کوئی شخص آگ روشن کرے، فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم. اور جب ہر چیز روشن ہو جائے اس آگ کی وجہ سے، جتنی اس ماحول میں ارد گرد ہے، اللہ تعالیٰ ان کی آنکھوں کا نور ہی لے جائے. وتركهم في ظلمات لا يبصرون، اور ان کو اس گھپ اندھیرے میں رہنے دے جہاں ان کو کچھ سجھائی نہ دے. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. پھر وہ ایسے لوگ گونگے ہیں، اندھے ہیں اور بہرے ہیں، واپس نہیں پلٹ سکتے. او كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق، یا پھر ان کی مثال ایسی ہے کہ آسمان سے بادلوں سے می برس رہا ہو، بڑی تیز بارش ہو رہی ہو، اور اس بارش کے موسم کے اندر اندھیرا بھی چھایا ہوا ہو کالے بادلوں کی وجہ سے، اور گرج بھی ہو اور بجلی بھی چمک رہی ہو، یعنی ایک طوفانی موسم ہو. يجعلون اصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت، اور ٹھونستے ہیں یہ لوگ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں کڑک کے باعث موت کے ڈر سے. واللہ محیط بالکافرین، حالانکہ اللہ ایسے کافروں کو گھیرے ہوئے ہے. یکاد البرق یخطف ابصارهم، قریب ہے کہ بجلی اچک لے ان کی بینائی کو. کلما اضاء
لهم مشوا فيه. جب کبھی وہ بجلی چمکتی ہے تو اس بجلی کی چمک کی وجہ سے وہ روشنی جو آتی ہے اس روشنی میں چلنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ گپ اندھیرا ہے، کالے بادلوں کی وجہ سے دن کے وقت بھی ہو جاتا ہے، رات کے وقت بھی اس روشنی کے سے تھوڑا سا راستہ نظر آتا ہے تو چلنا شروع کرتے ہیں. وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا. اور جب وہ اس پہ اندھیرا چاہتا ہے ان پر تو کھڑے ہو جاتے ہیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ. اور اگر اللہ چاہتا تو ان کی سماعت بھی لے جاتا اور ان کی بصارت بھی، کانوں اور آنکھوں سے انہیں محروم کر دیتا. إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. بے شک اللہ تعالی ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے.